ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی جو ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی تھی، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جو وہ ماں کے ساتھ بدتمیزی اور نافرمانی پہ اتر آئی، اور اس کی نافرمانی کا انجام آخر کیا ہوگا؟ کیا اس کی ماں اس کی نافرمانی کو معاف کر دے گی، یا اس لڑکی سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے گا جس کی معافی ممکن نہ ہو؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو کہانی کے اندر ملیں گے، تو بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کی بیوی کا نام نسرین بیگم تھا، اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ لکڑہارا اور اس کا خاندان خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لکڑہارا روزانہ جنگل میں جاتا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ آتا، جس سے اس چھوٹے سے خاندان کا پیٹ پل رہا تھا۔ ایک روز شام کو لکڑہارا تھک ہار کر گھر آیا تو اس کی بیٹی مریم بولی، ابو، گاؤں کے قریب ایک مدرسہ کھلا ہے، آپ میرا داخلہ وہاں کروا دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں اور قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی نسرین بیگم بہت خوش ہوئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیٹی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سدھر جائے گی۔ انہوں نے مریم کا داخلہ مدرسے میں کروا دیا۔ وہ مدرسے میں ہی رہتی تھی اور تعلیم حاصل کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ مریم نے اب قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ لکڑہارا اور نسرین بیگم بھی بہت خوش تھے، لیکن ایک دن اچانک لکڑہارے کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نسرین بیگم پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب باپ کی وفات کا پتہ مریم کو چلا، اس کو بھی بہت دکھ ہوا اور وہ گھر آ کے اپنی ماں کو حوصلہ دیا۔ مریم نے مدرسہ جانا بھی چھوڑ دیا تھا، اب وہ ہر وقت گھر میں ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کی مدد کرتے تھے، جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن مریم نے ماں سے کہا، امی، شہر میں سلائی اسکول ہے، وہاں جا کر سلائی کرنا سیکھ لوں، پھر میں آپ کا سہارا بن جاؤں گی۔ بوڑھی ماں نے حامی بھر لی، کڑوا گھونٹ بھر کے بیٹی کو شہر جانے کی اجازت دے دی۔ مریم شہر جا کر دل لگا کر کپڑے سلائی کرنا سیکھ رہی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو اس کے گاؤں کا ہی تھا۔ جلد ہی ان کے درمیان دوستی ہو گئی اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ نسرین بیگم گاؤں میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی، اور ادھر مریم بھی کپڑے سلائی کرنا سیکھ چکی تھی۔ وہ گاؤں کے لیے نکلنے ہی لگی تھی، وہ لڑکا آ گیا۔ اس نے مریم کو پرپوز کیا اور بولا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مریم کو بھی اس لڑکے سے محبت ہو چکی تھی۔ اس نے اس کا پرپوزل قبول کر لیا اور بولی وہ گاؤں جا کر اپنی ماں سے بات کرے گی اور وہ بھی اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیجے۔ مریم گاؤں گئی، اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ مریم اپنی ماں کا سہارا بن گئی تھی۔ ایک دن مریم ماں سے بولی، امی، میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی مجھے بے حد پیار کرتا ہے۔ مریم کی بات سن کر نسرین بیگم کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر پیار سے بولی، بیٹی، میں تمہاری شادی اچھے سے خاندان میں کروں گی۔ جس کو تم پسند کرتی ہو وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، میں اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت پہلے سے جانتی ہوں۔ لیکن مریم پہ ان باتوں سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر بولی، اسلام بھی اپنی پسند سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، پھر آپ میرے اور میری محبت کے درمیان دیوار کیوں بن رہی ہیں؟ نسرین بیگم کو اس بات پہ غصہ آ گیا۔ غصے میں غضبناک آواز میں بولی، اسلام یہ بھی کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہو؟ اور میں کوئی دیوار نہیں بن رہی، وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ مریم غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چل گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے نسرین بیگم کی آنکھ کھلی تو دیکھا مریم اپنی چارپائی پہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ مریم اس لڑکے کے لیے گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ نسرین بیگم وہاں بیٹھ کر بہت روئی اور سوچنے لگی، کتنی سمجھدار میری بیٹی تھی، لیکن اچانک اس کو کیا ہو گیا جو بدتمیزی اور نافرمانی پہ اتر آئی ہے۔ نسرین بیگم کافی دیر تک روتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی، اے اللہ، میری بیٹی کو ہدایت دے اور سیدھا رستہ دکھا۔ ادھر مریم نے اس لڑکے کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر شہر جا کر شادی کر لی تھی۔ چند دن بڑے سکون سے گزرے۔ مریم بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں ماں کو کوستی تھی، یہ میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن مریم کو معلوم ہوا اس کا شوہر
جس کے لیے وہ اپنی ماں چھوڑ آئی تھی وہ نشہ کرتا ہے، اور ایک دن وہ نشے میں دھت گھر آیا اور مریم کو مارنے پیٹنے لگا۔ مریم اپنی جان بچا کر بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگی۔ اب اس کو احساس ہوا اس کی ماں غلط نہیں تھی۔ وہ شہر سے سیدھی گاؤں آ گئی۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ نسرین بیگم جو گہری نیند میں تھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور جا کر دروازہ کھولا۔ باہر مریم کھڑی تھی۔ مریم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ امی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اور نافرمانی کی۔ آپ سچ کہتی تھیں، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ پہلے تو نسرین بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پھر بولی اندر آؤ، اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں جا کر بولی بیٹی، میں جانتی تھی یہی ہوگا اور تم ضرور واپس آؤ گی۔ یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بہت پیار دیا، کیونکہ اس کی نافرمانی کی سزا اس کو مل چکی تھی۔ اور پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی محبت بھی بھلا کبھی کم ہو سکتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بے شک اولاد جتنی بھی اچھی تعلیم حاصل کر لے، اس کو ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بار ماں باپ ہی غلط نہیں ہوتے۔ مزید ایسی دلچسپ سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔